اسٹارٹ کرتے ہیں۔ جب بھی دعا کیا کریں اپنے لیے، میرے لیے بھی دعا کیا کریں، اور میری صحت کے لیے دعا کیا کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہترین صحت سے نوازے، کیونکہ صحت ہے تو سب کچھ ہے۔ دعا کیا کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ بہترین صحت سے نوازے، آمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ آج ڈے 9 ہے الحمدللہ، اور آج رمضان کا بھی ڈے 9 ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کا رمضان اچھا جا رہا ہوگا، اور اگر رمضان سے پہلے کچھ ایسا ہو گیا آپ کے ساتھ جو آپ کو ابھی تک ڈسٹرب کیے ہوئے ہے، اور آپ رمضان کو اچھے طریقے سے نہیں منا پا رہی، یا کہہ لیں رمضان میں اچھے طریقے سے عبادت نہیں کر پا رہی، تو اس چیز کو فکس کرنے کی کوشش کریں کہ وہ کیا چیز ہے جس نے آپ کو ڈسٹرب کیا ہے۔ اگر وہ آپ کے خیالات ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو پاک کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کے ساتھ کچھ برا ہو گیا ہے تو اس کو اللہ کے سپورٹ کر دیں۔ اگر آپ نیگیٹو ہیں تو اپنے آپ کو اس سے باہر نکالیں، پازیٹیو کریں، کیونکہ یہ جو ٹائم ہے یہ واپس نہیں آنا۔ 9 ڈیز جا چکے ہیں اور رمضان تھوڑا سا رہ جائے گا، اور پھر آپ بعد میں سوچیں گی کہ رمضان تو چلا گیا، اس رمضان سے ہی تو میں نے مدد مانگنی تھی، اس رمضان میں ہی تو میں نے دعائیں مانگنی تھی۔ ایسا نہ ہو آپ اس ٹینشن پہ فوکس کرتے رہیں اور جو دعائیں ہیں وہ نہ مانگ سکیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم بہترین طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں۔ الحمدللہ۔ اچھا جی، اب ہم آپ کے میسیجز نہیں لے رہے جنہوں نے سورہ ملک کے بارے میں کہا ہے، تو الحمدللہ آپ صدقہ جاری ہیں میرے لیے بھی۔ چلیں، آج کا جو ٹاپک ہے وہ جو ہم نے کل آیت ڈسکس کی تھی سورہ الحجرات کی، ٹھیک ہے، اسی کا پارٹ ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، ڈو ناٹ اسپائی آن ایچ ادر، اور ایک دوسرے کی جاسوسی میں نہ لگے رہو۔ تو جو کل آیت تھی ہم اس کا ایک دفعہ ترجمہ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو ریوائز ہو جائے وہ آیت کس طرح تھی۔ اے ایمان والو، بہت بدگمانیوں سے بچو، یقین مانو کہ بعض بدگمانیاں گناہ ہیں، اور بھید نہ ٹٹولا کرو، یعنی تجسس نہ کیا کرو، اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ تم کو اس سے گھن آئے گی، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ تو یہاں پہ اس آیت میں نمبر 1 چیز تھی بدگمانیوں سے بچو، اور اس کے بعد کہا بھید نہ ٹٹولو، یعنی تجسس نہ کرو۔ دیکھیں، تجسس کا جو پہلا سٹیپ ہوتا ہے، یعنی اسپائی کرنے کا، کہ مجھے کچھ پتہ چلے، جاسوسی کرنے کا، اس کا پہلا سٹیپ ہوتا ہے بدگمانی، اور بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ سوچیں کہ گمان کرنا کیا ہے؟ آپ اپنے دل میں سوچتی ہیں کہ مجھے لگتا ہے جو یہ لڑکی ہے نا یہ چوری کرتی ہے، بغیر کسی وجہ کے آپ کے دل میں گمان آ گیا، یا آپ کہتی ہیں کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ لڑکی نا کسی سے چھپ چھپ کے نا بات کرتی ہے، کسی حرام ریلیشن میں ہے، ٹھیک ہے، خود ہی آپ نے اپنے دماغ میں سوچ لیا۔ اب آپ کیا کریں گی؟ اب آپ کہیں گی کہ میں اب اس کی جاسوسی کرتی ہوں۔ تو پہلا جو گمان آیا وہ کیا آیا؟ غلط گمان آیا۔ تو بعض گمان جو ہے وہ گناہ ہوتے ہیں۔ دیکھیں، اگر ایک بہن ہے اور وہ اپنی چھوٹی بہن کے بارے میں دیکھ رہی ہے اس کے حرکات سے کہ یہ ٹھیک نہیں لگ رہی، تو اس کی بہتری کے لیے وہ جاننے کی کوشش کرتی ہے، یا بھلائی کے لیے، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے ڈیفنس میں، آرمی میں آپ کو اپنے دشمن کے اوپر نظر رکھنی پڑتی ہے تاکہ وہ آپ پہ حملہ نہ کر دے، تو اس نظر میں پھر آپ کو جاسوسی کرنی پڑتی ہے، پتہ لگانا پڑتا ہے، تو وہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ آپ کی سیفٹی کے لیے ہیں، رائٹ؟ تو اس کو آپ نے مکس اپ نہیں کرنا۔ لیکن یہ جو گمان ہے یہ کیا ہے؟ خود بخود ہی کچھ سوچ لینا کسی کے بارے میں۔ مجھے لگ رہا ہے یہ جو ہے نا کچھ سازش کرنے والی ہے میرے خلاف، مجھے لگتا ہے کہ یہ چوری کرتی ہے، تو آپ اس کی ٹو میں لگے رہیں، اور پھر اس کیا کریں؟ جاسوسی کریں آپ اس کی، دن رات اس کو دیکھیں، کبھی اس کا موبائل چیک کریں، کیونکہ آپ نے دماغ میں سوچ لیا کہ یہ ایک بری لڑکی ہے، اب میں نے کسی طرح سے اس کی جاسوسی کرنی ہے۔ تو بیسیکلی انسان ٹو میں لگا رہتا ہے، کس لیے؟ بھلائی کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ اس کا کوئی اس کی خامی، اس کا عیب آپ کو پتہ چل جائے تاکہ آپ اس کو بدنام کر سکیں۔ اس طرح کی جاسوسی سے منع فرمایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی آتا ہے حدیث میں کہ اگر کسی کی خامی کوتاہی تمہارے علم میں آ جائے، مفہوم بتا رہی ہوں،
تو اس کی پردہ پوشی کرو. یعنی اگر کوئی خود بخود چیز آپ کو شو بھی ہو گئی ہے تو آپ نے اس کی پردہ پوشی کرنی ہے, لوگوں کو نہیں بتانا. ٹھیک ہے کہ آپ سب کو بتاتے پھریں کہ ہاں میں نے جاسوسی تو نہیں کی تھی, وہ چیز میرے سامنے خود ہی آ گئی تھی. بے شک خود بھی آ جائے وہ چیز تو پھر بھی آپ نے کسی کو نہیں بتانی. اب دیکھیں حدیث میں آتا ہے, بخاری کی حدیث میں آتا ہے, نہ تجسس کرو, نہ حسد کرو, نہ منہ موڑو, بلکہ سب مل کر اللہ کے بندے بائی بائی بن جاؤ. اسلام میں پرائیویسی کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے. ٹھیک ہے کہ انسان کی ایک پرائیویٹ لائف ہے اور اس میں وہ آزاد ہے. ہاں اگر وہ اس کے جو پرائیویٹ گناہ ہے, وہ جو فحاشی کر ہے, اس کا باہر کے لوگوں پہ اثر ہوتا ہے تو پھر آپ ایکشن لیتے ہیں, رائٹ. یا اگر آپ کو کسی کے بارے میں کچھ پتہ چل گیا تو آپ اس کو منع کرتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کو بتانا شروع کر دیں. تو بیسیکلی تجسس جو ہے وہ انسان برائیاں معلوم کرنے کے لیے کرتا ہے, تانگ جھانک کرتا رہتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ کے خاندان میں اگر کوئی ایسا انسان ہے, آپ امیجن کر سکتی ہیں کہ اس کو مزہ آتا ہے نیوز اکٹھی کرنے کا, جس کو کہا جاتا ہے یہ خاندانی رپورٹر ہے, ٹھیک, جو بات پوچھنی ہو وہ اس سے پوچھ لیا کریں. تو ایسے انسان کے بارے میں سب کو پتہ ہوتا ہے اور اس کا آنا آپ کے گھر میں, آپ کے گھر کے پاس سے گزرنا, یہ آپ کو خوف زدہ کر دیتا ہے. ایون آپ اس کے ساتھ تعلق نہیں رکھنا چاہتے لیکن آپ کی مجبوری ہے کہ وہ آپ کے بڑے کلوز ریلیشنز ہیں. تو ایسے انسان سے انسان خوف کھاتا ہے. تو یہ کتنی ایک بری بات ہے کہ سپوز اگر ہم لوگ ہیں, کوئی ہم سے خوف کھائے, ہمارے آنے سے وہ خوش نہ ہو بلکہ ان کے دل میں لگا رہے کہ اس کے سامنے کوئی چیز شو نہ ہو جائے. اور ایسے انسان سے انسان اپنی نعمتیں بھی چھپا کے رکھ رہا ہوتا ہے, اپنے گھر کے معاملات بھی چھپا کے رکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کو کہیں سے پتہ نہ چل جائے. تو ایسا انسان اپنا اعتبار کھو دیتا ہے. ایسے انسان کو کوئی بھی اپنے گھر بلانا پسند نہیں کرتا. اور آپ کو پتہ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے, جو کسی قوم کے گھر میں ان کی اجازت کے بغیر جھانکے تو ان کے لیے جائز ہے کہ اس کی آنکھ پھوڑ دے. یعنی اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے گھر میں کوئی چھپکے سے چیک کر رہا ہے, دیکھ رہا ہے, اندر جھانکنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اندر کی خبریں معلوم کرے, تو یہاں تک کہ آپ اجازت ہے کہ آپ اس کی آنکھ پھوڑ دیں. یعنی اتنی پرائیویسی کو اہمیت دی گئی ہے ہمارے مذہب میں. لیکن اب آپ اس کے اپوزٹ اگر ایک چیز دیکھیں, ایک تو ہے تجسس کرنا, آپ کسی کے گھر جا کے اس کی بات پتہ کرتے ہیں, کسی کو فون کرتے ہیں, بتاؤ ذرا کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا پارٹی میں, تم تو گئی ہوئی تھی, میں نہیں گئی ہوئی تھی, تو بس کسی طرح سے اس کی برائی معلوم ہو جائے. اور ایک یہ ہے کہ ہم دوسروں کی لائف میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے. اس کا مطلب کہیں نہ کہیں ہم اپنی لائف میں سیٹسفائی نہیں ہوتے. اب دیکھیں آپ کے ہاتھ میں انسٹاگرام ہے, فیس بک ہے, اس طرح کی سوشل ایپس ہیں, تو انسان لوگوں کی پروفائلز کھول کھول کے دیکھتا ہے کہ اس کی زندگی میں کیا چل رہا ہے. تو یہ چیزیں آپ کو ڈسٹرب کر دیتی ہیں. یعنی آپ پھر اپنا کمپیریزن ان سے کرنا شروع ہو جاتے ہیں. کچھ چیزیں جو خود ہی سامنے آ جاتی ہیں, لیکن آپ اسپیشل جائیں ان کی پروفائل پہ, چیک کریں انہوں نے کیا اپڈیٹس کی ہیں, اور انسٹاگرام پہ جا کے دیکھیں, مطلب سرچ کر کر کے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ خود ڈسسیٹسفائی ہو جاتے ہیں اپنی لائف سے, کہ جو آپ کی لائف میں چل رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. کوئی پوسٹ کر رہا ہے اوکے, لیکن آپ اس کی ٹو میں نہ لگ رہے ہیں. آپ یہ کر کے دیکھیں کہ آپ نے تہیہ کر لیں کہ میں نے کسی کی پرسنل لائف میں انٹرفیئر نہیں کرنا. آپ اتنی پرسکون ہو جائیں گی, اتنی سیٹسفائی ہو جائیں گی, اور آپ کا دماغ بڑا پازیٹیو رہے گا اور آپ اچھے کام کر سکیں گی. جب آپ کو کسی کوئی بات پتہ چلتی ہے, آپ اس کے متعلق سوچتے رہتے ہیں, پھر اپنی لائف کو اس سے کمپیئر کرتے ہیں, پھر آپ کا دل کرتا ہے کسی ایک کو بتا دیں, پھر آپ کسی ایک کو فون کر کے کہتی ہیں اچھا میں تمہیں بتا رہی ہوں, کسی اور کا نہ بتانا, یہ بات ہوئی ہے. تو اندر پیٹ کے اندر جیسے کچھ چلتا رہتا ہے کہ وہ بھاری ہو گیا, اب کسی کو یہ بات بتائی جائے, تو آپ اپنے لیے گناہ, اپنے لیے عذاب کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں. آپ یہ کر کے دیکھیں دوسروں کی لائف میں کیا ہو رہا ہے, آپ کو انٹرفیئر نہیں کرنا. کسی نے کتنے کی چیز خریدی ہے, کہاں سے خریدی ہے, کیوں خریدا, کہاں سے مال آ رہا ہے, یہ